علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اپنے دین کی نصرت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت سب سے پہلے صحابہ کرام نے کی، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو مضبوط کیا، اور وہ دور جس دور میں صحابہ کرام اللہ کے دین کے مددگار بنے، وہ دور بڑا ہی کٹھن تھا۔ اتنا کٹھن دور کہ صحابہ کرام کو اس مدد کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، آل یاسر کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب یہ صحابہ صدق دل سے اللہ کے دین کے مددگار بنے تو اللہ تعالی نے ان کی اتنی نصرت فرمائی کہ جس طرف یہ جاتے تھے علاقے کے علاقے ہی اللہ کے دین کے مددگار بنتے چلے گئے، یعنی دین پھیلا، حتیٰ کہ یہ کابل جو تھا، یہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا۔ تابعین جو تھے ان کو بھی کلمہ حق کہنے کی پاداش، تکالیف برداشت کرنا پڑی، پریشانیاں اٹھانے پڑی۔ جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو ان کے واقعات پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ تعالی نے ان کو کتنا مضبوط ایمان دیا ہوا تھا کہ جیسے ان کو تکالیف ہوتی، جیسے ان کو پریشان کیا جاتا، جس طرح ان کو مارا پیٹا جاتا یا قتل کیا جاتا یا قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جاتا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے سخت ابتلاء وہ انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد حسب ایمان۔ جس قدر کسی کا مضبوط ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان بھی اس قدر لیتے۔ لیکن وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آج چونکہ تقریب بخاری ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جس خاندان میں پرورش پائی، اس خاندان کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کے باپ والد گرامی
محدث اسماعیل رحمہ اللہ وفات پانے لگے تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، دعویٰ ایسا کہ جو بڑا ہی مشکل ہے۔ دعویٰ یہ کیا تھا کہ فرمایا میں تاجر ہوں اور تجارت کے اندر مشتبہ مال سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے مال میں ایک پائی بھی مشتبہ مال کی موجود نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کی پرورش رزق حلال سے ہوئی، جو وجود رزق حلال سے پرورش پاتا ہے وہ وجود اگر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے علم میں رسوخ پیدا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے علم میں یہ رسوخ جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد گرامی کے رزق حلال کی وجہ سے تھا۔ آپ آج کے بعد عملی میدان میں قدم رکھنے والے، آپ اگر چاہتے ہیں علم میں رسوخ حاصل کرنا تو اس کی بنیاد رزق حلال ہے۔ بنیاد رزق حلال ہے۔ جب انسان رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالی رزق حلال کا حصول اپنی رحمت کے ساتھ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ تو اپنے رزق کو پاک کر لے، اگر تیرا رزق پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیمار ہوتے ہیں، سادگی اتنی ہے، بیمار ہوئے تو حکیم نے ان کا علاج یہ بتلایا کہ یہ سالن انہوں نے استعمال نہیں کیا کافی دیر سے، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ سالن کا استعمال کیا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا تھا، جو بھی مال تھا اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جب انسان صدق دل سے اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو بسا اوقات حسد کرنے والے حسد بھی کرتے ہیں، اسے پریشانیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کے دین کا خادم بن جائے تو پھر یہ پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ بخاری کا درس دیتے ہیں، حاکم بخارا جو ہے اس نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ میرے بچوں کو میرے گھر میرے محل میں آ کر کے پڑھایا جائے۔ اگر میرے جیسا کوئی ہوتا جوتے اتار کے ننگے پاؤں بھاگا جاتا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ حاکم وقت نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، لیکن وہاں یہ سوچ ہی نہیں، وہاں سوچ ہے تو اللہ کے دین کی خدمت کی سوچ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے جواب دیتے ہیں کہ بھائی
میں اللہ کے دین کو حاکموں کے دروازے پہ لے جا کے رسوا نہیں کرنا چاہتا. اگر تیرے بیٹے پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں ایک غریب آدمی کا بچہ بیٹھ کر پڑھتا ہے وہاں آ کر کے وہ بھی تعلیم حاصل کر لیں. وہ دوسرا مطالبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت اگر آپ میرے محل میں میرے گھر آ کے نہیں پڑھانا چاہتے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ میرے بچوں کے لیے الگ ٹائم مختص کر دیں. جب میرے بچے مسجد میں آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت کوئی اور نہ ان کے پاس ہو. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جہاں ایک غریب کا بچہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں میرا بچہ بھی بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر اس کی اس مطالبے کو ٹھکرا دیا کہ یہ تیرا مطالبہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ دربار رسالت ہے. دربار رسالت میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. دربار رسالت میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھتے تھے، وہاں ہی بلال حبشی جیسے غلام بیٹھا کرتے تھے. بلکہ وہاں تو حالت یہ تھی کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان اور علی سے زیادہ قرب جو تھا وہ بلال کو حاصل ہوتا تھا. زیادہ توجہ ان پر نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ فارس سے چل کر آنے والے سلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توجہ ہوا کرتی تھی. وہ کہنے لگے یہ دربار رسالت ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں. میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا. نبی نے ایسا کیا تھا، ان کے کہنے پر ان کے لیے وقت مختص کر دیا. جیسے تو میرے لیے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان کر کہہ دیا کہ میں نے فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت ان کو دے دیا ہے. میرے صحابہ تم نے میرے دربار میں نہیں آنا. لیکن صحابہ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے دربار رسالت کے دروازے ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلے رہیں، ہم جب چاہیں دربار رسالت میں حاضر ہو جائیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی ٹھوکریں کھاتا ہوا گرمی کے دنوں میں تکلیف اور مشقت اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کس کے لیے؟ طلب دین کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو جب ان چودھریوں نے دیکھا، مالداروں نے دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا کہ جب ہم نے منع کیا ہوا ہے، یہ ٹائم ہمارے لیے خاص ہے، تو یہ کیوں آ گیا؟ جب ان کی پیشانیوں پہ شکن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بھی شکن آ گیا. ادھر رسول اللہ کی پیشانی پر شکن کا آنا تھا، اللہ تعالی نے وہ تصویر اتار کر قرآن مجید میں بیان فرما دی. کیا فرمایا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. عبس، دنیا والوں، میرے نبی نے اپنی پیشانی پر بل ڈالا. کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، میرے نبی کے پاس ان دنیا داروں کی موجودگی میں ایک نبینا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اور دوسرے مقام پر فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اے میرے پیارے نبی، خبردار
جو تیرے صحابہ، جو لوگ تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تیرے پاس جب چاہے وہ آئے، تیرے دروازے ان کے لیے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ ولا تطرد الذین، خبردار اپنے دروازوں کو بند نہ کرنا۔ ما علیک من حسابہم وما من حسابک علیہم من شیء، تو میرے پیارے نبی ان کا حساب ان سے، تیرا حساب تجھ سے۔ اس وقت تو یہ منظر ہوگا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور پھر فرمایا فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اگر آئندہ ایسا کیا، اگر آئندہ ایسا کیا، یہ ایسا کیا تھا؟ یہ وہ طبقاتی تقسیم تھی جو دنیا داروں نے شروع سے رکھی اور آج تک وہ طبقاتی تقسیم قائم ہے۔ اسلام اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالی نے انہیں کامیابی سے بھی نوازا۔ وہ طبقاتی تقسیم کیا ہے؟ امیر کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا مقام اور جگہ الگ ہو، غریب کے لیے الگ ہو، امیر کا نصاب اور ہو، غریب کا نصاب اور ہو، غریب کے اوقات اور ہو اور امیر کے اوقات اور ہو، غریب کے لیے سہولتیں اور ہو، امیر کے لیے سہولتیں اور ہو۔ یہ وہ طبقاتی نظام تھا کہ جس نے امت محمدیہ کے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ امت محمدیہ جو اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اس طبقاتی نظام نے اس امت محمدیہ کو اوج ثریا سے نیچے اتار کر رسوا کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنا، تو سب سے پہلے ہمیں اس طبقاتی نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے، انہوں نے اس کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اب حاکم جو ہے، جب اللہ کسی کو حکومت دے، مال دے، تو خال خال وہ اللہ کا بندہ کوئی ہوگا جس پہ اللہ خاص رحمت کرے اور اس کا دماغ ٹھیک رہے۔ حکومت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر ظلم کر کے بھی لذت حاصل کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو کر وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ وہ حاکم بخارا بگڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اسی پاداش میں بخارا چھوڑنا پڑا۔ کون سا جرم تھا؟ جرم یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے طبقاتی فرق کو ختم کیا، حاکم کی بات نہیں مانی، اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی سنت کو حاکموں کے دروازے پہ لے جا کے رسوا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دوسرے ائمہ کی طرف دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ زبردستی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ڈٹ گئے۔ یہ کون ہیں؟ یہ عالم مدینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ڈٹ گئے، کہنے لگے کہ زبردستی، میرے رسول نے فرمایا کہ زبردستی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سر موڑ دیا گیا، چہرہ سیاہ کر دیا گیا، جوتیوں کا ہار پہنا کر الٹا کر کے الٹے منہ گدھے پر بٹھا دیا گیا، شہر کا چکر لگوایا جاتا ہے۔ حاکم سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری تدبیر کامیاب ہوگی اور لوگ امام مالک کی بات کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے حالات جیسے بھی ہو اللہ غلبہ آپ کو عطا کریں گے۔ شرط کیا ہے پختہ ایمان کی؟ شرط کیا ہے دین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی؟ امام مالک رحمہ اللہ یہ اعلان کرتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور میرا جرم کیا ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ زبردستی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے دین کو غالب کیا، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہے۔ امام احمد بن حنبل کے حالات آپ کے سامنے، خلق قرآن کا فتنہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی مخلوق نہیں، یہ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بعض ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور یا اللہ کی مخلوق نہیں۔ بھائی اس سے فرق پڑتا ہے، اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے قرآن مجید کی جو وہ تفسیر کرنا چاہے کر سکتا ہے، حالات کے تناظر میں جو وہ چاہے وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ نے اتارے ہیں، قرآن کا معنی اور مفہوم بھی کس نے نازل فرمایا ہے؟ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ یہ اصل چیز تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹ گئے، اس وقت اس سرزمین میں اکیلے احمد بن حنبل تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، کہ جن کے بارے میں مغنی صاحب مغنی نے یہ بات لکھی کہ اگر احمد بن حنبل اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوتے، احمد بن حنبل ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان نہ فرماتے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں، تو یہ قیامت تک امت محمدیہ پر ایک داغ تھا، دبا تھا، اور امت محمدیہ کے لیے ایک تانا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے تکلیفیں برداشت کر کے امت کے اس آیت کو دھو دیا ہے، امت کو اس تانے سے بچایا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل ابو الحسن کے لیے جو ڈاکو تھا دعا کیا کرتے، یا اللہ اس کے حال پر رحم فرما، اس نے تیرے دین کی خاطر میری اس وقت نصرت کی کہ جب میں گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ احمد بن حنبل میں نے چوری کی ہے، میں ڈاکو ہوں اور یہ مجھے کوڑے مارتے ہیں، انہوں نے اپنی طاقت کو آزما لیا ہے لیکن آج تک یہ مجھے اعتراف جرم نہیں کروا سکے۔ اے احمد، میں باطل پر ہو کر اتنا پکا ہوں، ان کی تکالیف کو برداشت کر رہا ہوں۔ اے احمد، میں تو باطل پر ہوں لیکن تو حق پر ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تو حق چھوڑ دے۔ اگر تو نے حق کو چھوڑ دیا
تو نے حق کو چھوڑ دیا تو پھر یہ امت محمدیہ جو آج تیری طرف دیکھ رہی ہے یہ گمراہ ہو جائے گی، صراط مستقیم پر نہیں رہے گی۔ یہ تھے وہ ائمہ اکرام محدثین کہ جنہوں نے اس دین حنیف کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تعالی نے پھر ان کو دنیا میں عزت کے ساتھ بھی نوازا۔ جو مقام احترام اللہ تعالی نے ان محدثین کو دنیا میں ہی عطا کیا، آخرت میں جو اللہ تعالی نے مقام دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ لیکن اللہ نے جو ان کو دنیا میں عزت دی وہ عزت اس دین کی بنا پر تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اس دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں تو عزت ملتی ہے دین کی بنا پر، عزت ملتی ہے دین کی خدمت کی بنا پر، عزت ملتی ہے دین پر عمل کرنے کی بنا پر، عزت ملتی ہے حق کو اپنانے کی بنا پر، عزت ملتی ہے کہ انسان حق پر قائم رہے، اور اگر بڑی سے بڑی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کسی کی پرواہ کیے بغیر اس رکاوٹ سے ٹکرا جائے لیکن حق کو نہ چھوڑے۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس رکاوٹ سے ٹکرائیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے تمام رکاوٹوں کو پاش پاش کر دیں گے، تمام رکاوٹوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ میرا مشاہدہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، جس چیز کو انسان حق سمجھتا ہے اگر لاکھوں لوگ بھی ہوں، اکیلا آدمی کھڑا ہو جائے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ سن 88 کی بات ہے، کوٹ ریوا کشن کے قریب ایک دیہات ہے ناول، دیوبندیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے، سارا دیہات ہی دیوبندی، اور وہاں کے جو سرمایہ دار ہیں ناول فیملی، ان کا تعلق سپاہ صحابہ سے تھا۔ جو ان کے سربراہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور اس دیہات میں رہنے کی جگہ بھی کسی کی اپنی ملکیت نہیں، ساری ملکیت اس چودھری کی ہے۔ ایک آدمی کو وہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بالکل غریب آدمی، اب حالات یہاں تک پہنچے کہ اس کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں۔ کوٹ ریوا کشن کی جماعت نے ذمہ داری لی تھی، جس دن گفتگو تھی اس دن انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ وہ بدماش آدمی ہے، باثر ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ بیچارہ پریشان میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے، میں اسے نہیں جانتا، اس نے مجھے اپنے حالات بتلائے، پریشانی بتلائی، میں نے اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، 2 گھنٹے کے اندر اندر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ ہم وہاں گئے، 3 آدمی تھے ہم، کتنے؟ صرف 3، ایک میں تھا، ایک میرا شاگرد تھا، ایک وہ تھا، 3 آدمی تھے۔ 150 نہ 1,500 کا تقریباً مجمع ہوگا، اور اس جو دیہات کا سردار تھا اس نے ہم پر فائرنگ کی۔ میں نے اس کا ہاتھ روک لیا، اس سے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب میں جس ہاتھ سے وہ فائرنگ کر رہا تھا، جب میں نے اس کو یہاں سے پکڑا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس پہ کپ کپی تاری ہو گئی تھی، پسٹل نیچے گر پڑا۔ میں نے کہا تو سب آپ کیا کرتے ہیں؟
ہم باہر جا کے کہیں گے کہ چودھری صاحب نے آپ نے مہمانوں پر فائرنگ کی ہے؟ وہ مجھ سے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں غلطی پر تھا، ہمارے مولویوں نے ہمیں ستایا، لیکن جب آپ آئے تو وہ آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا استحاق میں بھی لوگ اہل حدیث ہوئے، اور ساتھ جو دیہات تھا وہاں اہل حدیث کی مسجد بنی، اور آج الحمدللہ وہاں اکثریت اہل حدیث کی ہے۔ صرف میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے میں نے بتلایا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کو قبول کرے تو اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی محافظ موت ہے۔ کیوں موت ہے محافظ؟ موت کا وقت مقرر ہے، جہاں اور جس طریقہ سے آنی ہے وہ وہاں ہی اور اس طریقہ سے آئے گی، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ عزم محدثین میں تھا۔ اگر محدثین میں یہ عزم نہ ہوتا، ان کا یہ ایمان نہ ہوتا کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، تو پھر کبھی وہ دین کی خدمت نہ کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔